ایک امریکن یوٹیوبر اپنے چھوٹے سے ہوائی جہاز میں کہیں جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے ہوائی جہاز کا انجن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے جہاز سے چھلانگ لگا لیتا ہے اور اپنی جان بچا لیتا ہے۔ جہاز نیچے پہاڑی سے ٹکرا کے تباہ ہو جاتا ہے۔ نیچے دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس اتنے بڑے حادثے کے اندر اس کی جان بچ گئی۔ وہ گھر آیا، اپنی فیملی کو ساری بات بولی اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا۔ لیکن آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ اس واقعے کے 5 مہینے کے بعد اس یوٹیوبر کو 20 سال جیل کی سزا ہو گئی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ 20 سال قید کی سزا ہوئی تو ہوئی کیوں؟ نہ کوئی جانی نقصان ہوا اس حادثے میں اور نہ وہ یوٹیوبر کوئی غیر قانونی طریقے سے جہاز اڑا رہا تھا، تو 20 سال قید کی سزا آخر کیوں؟ یہ کہانی ہے ٹریور جیکوب کی۔ ایک دن صبح کے ٹائم ٹریور اپنے چھوٹے سے ہوائی جہاز میں کلمپوک ایئرپورٹ سے پرواز کر لیتا ہے۔ سب کچھ بالکل صحیح چل رہا تھا۔ ٹریور اپنے فلائٹ کو بہت انجوائے بھی کر رہا تھا اور اپنے فلائٹ کے اندر، اپنے جہاز کے اندر ہر جگہ مختلف کیمراز بھی لگا کے سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ تو 1 گھنٹے کے بعد اچانک اس کے جہاز کا انجن کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس نے اسکرین پر ریڈ لائن جلتے ہوئے دیکھی تو اس کی سانسیں رک گئی، کیونکہ نیچے دور دور تک نہ ہی کوئی ایئرپورٹ، نہ ہی کوئی سمندر یا دریا جہاں پہ وہ کریش لینڈنگ کر کے جہاز کو تباہ ہونے سے بچا لیتا۔ نیچے سوکھی پہاڑیاں اس کو نگلنے کے لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کو نظر آ گیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں، تو اس نے جہاز سے چھلانگ لگا لی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا جہاز تباہ ہو گیا۔ ٹریور نے شکر ادا کیا کہ اس کی بہت ہی بڑے حادثے میں اس کی جان بچ گئی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک ٹکنے والی تھی نہیں، کیونکہ اس نے ایک ایسے پہاڑی علاقے میں لینڈ کیا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں اور نہ ہی کوئی روڈ تھی۔ جہاز سے تو وہ بچ گیا، لیکن اب جنگل کے اندر اس کو جنگلی جانوروں سے خطرہ تھا۔ اگر جنگلی جانور سے بھی بچ جاتا تو بھوک اور پیاس سے مر سکتا تھا۔ پھر اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ چلتا رہا۔ دن سے رات ہو گیا، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنگل کے اندر جا رہا ہے یا آبادی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی چلتا رہا۔ پورا دن چلنے کے بعد اس کو ایک روڈ دکھائی دی۔ روڈ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ اس کو بچنے کی ایک امید مل گئی۔ اس نے اپنا سامان روڈ کے کنارے رکھا اور انتظار کرنے لگا کسی گاڑی کا، تاکہ وہ لفٹ لے کر شہر تک پہنچ سکے۔ آخرکار 2 گھنٹے کے بعد ایک گاڑی اس کو اپنی اور آتی دکھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کے اس گاڑی کی طرف اشارے کرنے لگا۔ وہ گاڑی والا رک گیا۔ اس نے گاڑی والے کو سارا اپنا مسئلہ بتایا، جو سارا اس کے ساتھ واقعہ ہوا اس نے سارا بتایا، تو وہ گاڑی والا اس کو بٹھا کر اپنے ساتھ شہر کی طرف لے گیا۔ اگلے دن صبح کے ٹائم وہ اپنے گھر میں پہنچا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی فیملی کو اپنا سارا مسئلہ بتایا اور سارا واقعہ بتایا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی فیملی بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ اتنے بڑے حادثے کے اندر ٹریور کی جان کیسے بچ گئی، تو وہ بہت زیادہ اس کی فیملی خوش ہو گئی۔ تو 3 دن کے بعد ٹریور نے اپنے گھر کے اندر ایک سیلیبریشن پارٹی رکھی۔ اس کی ساری فیملی اور سارے دوستوں نے آ کے اس پارٹی کو بہت انجوائے کیا۔ اب تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ پھر ٹریور نے اپنے ایروپلین کے اندر جو کیمراز لگائے تھے، جو ویڈیوز ریکارڈ کی تھی، ان ساری ویڈیوز کو ارینج کیا۔ ساروں کو ارینج کرنے کے بعد اس نے ایک بڑی سی ویڈیو بنائی اور اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کر دی۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل رکھا "آئی کریش مائی ایروپلین"، اس ویڈیو کا، جس کی وجہ سے اس کو 20 سال کی سزا ہو گئی۔ اس ویڈیو نے یوٹیوب کے اوپر تہلکہ مچا دیا۔ ٹریور کو لگا کہ اس کے فینس بہت زیادہ خوش ہوں گے، اس کو مبارکباد دیں گے کہ اتنے بڑے حادثے کے اندر ٹریور کی جان بچ گئی اور اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ پر یہاں اس کا بالکل الٹ ہو گیا۔ اس ویڈیو کے اوپر لائک سے زیادہ ڈس لائکس آ گئے۔ پبلک نے ان کو بہت برا بھلا کہا۔ لوگ ٹریور کو برا بھلا کہنے لگے کہ اس نے یہ سب کچھ
اپنے یوٹیوب ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس ویڈیو پر روز لاکھوں کی تعداد میں ویوز بڑھ رہے تھے۔ امریکہ کے بڑے بڑے نیوز چینلز اور یوٹیوبرز نے بھی ٹریور کے پلین کریش کے ویڈیوز بنائے، پر ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ سب کچھ ٹریور نے جان بوجھ کے کیا ہے اپنے ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے۔ ایک مہینہ گزر گیا لیکن ہر جگہ ٹریور کا ہی نام چل رہا تھا۔ آخر کار FIA نے ٹریور کو اپنے آفس میں بلایا اور ٹریور ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے ٹریور سے بولا کہ ہم نے بھی تمہارا ویڈیو دیکھا ہے۔ انہوں نے ٹریور سے بولا کہ تو جہاز میں کوئی بھی خرابی نہیں تھی، یہ سب کچھ تم نے جان بوجھ کے کیا تھا کہ تمہاری یوٹیوب ویڈیو وائرل ہو سکے۔ انہوں نے ٹریور سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے جہاز میں 10 سے زیادہ کیمراز لگائے ہوئے تھے، کیا تمہیں معلوم تھا کہ جہاز کریش ہونے والا ہے؟ انہوں نے اس سے دوسرا سوال یہ کیا کہ چھوٹے جہاز میں کوئی پیراشوٹ پہن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں جگہ ہوتی ہی نہیں ہے پیراشوٹ رکھنے کی، کیونکہ اس کے اندر خالی 2 بندے بیٹھ سکتے ہیں اور پیراشوٹ بھی تقریباً ایک بندے سے زیادہ کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس کے اندر پھر بندہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے بیٹھنے کے اندر اور چلانے کے اندر، وہ بھی ان کو اسی شک کے اندر ڈالتا ہے۔ اور تیسرا سوال انہوں نے اس سے ایک ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اس جہاز کے پاس لے کے جاؤ، ہمیں اس جہاز کے ملبے کو دیکھنا ہے۔ ٹریور نے ان کو جو وضاحتی جواب دیے، ان کو ان میں سے ایک جواب بھی سمجھ نہیں آیا، اور اس کی وجہ سے ان کا شک اور زیادہ پکا ہو گیا۔ تو انہوں نے ٹریور سے جہاز کی لوکیشن پتہ کی تو اور اگلے دن ہی جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، لیکن جب وہ لوگ وہاں پہ پہنچے ان کو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا۔ انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ ٹریور کا ویڈیو دیکھا پلین کریش والا، لیکن پلین اسی جگہ ہی گرا تھا۔ اب جہاز کا ملبہ وہاں سے غائب تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پورے کے پورے جہاز کا ملبہ آخر کیسے کوئی غائب کر سکتا ہے۔ تو گائز، جب تک FIA اس جہاز کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، آپ ایک چھوٹا سا کام کر دیں، میرا چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنا نام اور سٹی لازمی لکھنا، اور شکریہ۔ تو گائز، FIA کو سارا کا سارا گیم سمجھ آ گیا۔ FIA نے ایک ہیوی انویسٹیگیشن ٹیم رکھی اس معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے۔ FIA نے جب ٹریور کا فون ٹریس کیا اور جب اس کا ڈیٹا چیک کیا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ جہاز کا ملبہ کیسے غائب ہوا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے 5 دن پہلے ٹریور کا فون اسی جگہ پر ایکٹیو تھا جہاں پر جہاز کریش ہوا تھا۔ پلین کریش کے بعد ٹریور کا وہاں پر ہونا اس بات کا ثبوت دیتا تھا کہ جہاز ٹریور نے ہی غائب کرایا ہے۔ تو ایئرپورٹ کے سٹاف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لانگ پورٹ ایئرپورٹ سے بار بار منع کرنے کے بعد بھی ٹریور جہاز لے کے چلا گیا۔ انہوں نے ٹریور کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ اس جہاز کے اندر مینٹیننس کا بہت زیادہ کام ہے، آپ رسک لے رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ٹریور نے یہ جہاز کچھ ٹائم پہلے خریدا تھا۔ یہ جہاز پرانے ماڈل کا تھا، اس لیے ٹریور کو بہت ہی سستے میں پڑ گیا تھا، لیکن ٹریور نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ جہاز لے کر چلا گیا۔ اور بھی بہت سارے ثبوت مل رہے تھے کہ جن سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ سارا ایک ڈرامہ ہے۔ ٹریور نے بس یہ سارا ڈرامہ اپنے آپ کو یوٹیوب کے اوپر مشہور کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس کا کیس کورٹ کے اندر چلا اور اسی سال 11 مئی 2023 کو ٹریور جیکوب کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بعد میں ٹریور نے خود بھی مان لیا کہ یہ سب کچھ اس نے یوٹیوب ویڈیو کے لیے کیا تاکہ وہ مشہور ہو سکے، اور اسی نے اپنے دوست کے ساتھ اپنے جہاز کا سارا ملبہ غائب کر دیا تاکہ کسی پولیس والے کو شک نہ ہو۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کو امید ہے ٹریور کی کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔